السلام علیکم. یہ لنک سنیں، اس میں انہوں نے بتایا کہ عورت سے بھی تعبیر نہیں کروانی چاہیے خوابوں کی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ویڈیو انہوں نے بھیجی ہے. یوٹیوب پاکستان کا یوتھ کلب جو مشہور کلب ہیں، اور اس میں کچھ اہل حدیث ساتھی بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اہل حدیث علماء بھی ان کے اسٹیج پر جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور یہ انہی کی ویڈیوز کا پہلے بھی میں جواب دے چکا ہوں کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ اس گفتگو میں وہ جو حدیث پیش کی جا رہی ہے نا کہ خواب جو ہوتا ہے علی رجل طائر، خواب جو ہوتا ہے وہ پرندے کے پیروں کے اوپر ہوتا ہے، اس کی مانند ہوتا ہے. اگر خواب کی تعبیر بتا دی گئی تو وہ اسی وقت گر جاتا ہے، وقوع پذیر ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسا درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. شیخ احمد سعد الشتری سعودی عرب کے کبار علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خواب کی تعبیر لے کر آیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، اور ابو بکر نے اس خواب کی تعبیر بیان کری. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے خواب کی صحیح تعبیر بھی بیان کری ہے اور غلط تعبیر بھی بیان کری ہے. تو صحیح تعبیر بیان کرنے سے آپ جو خواب کی تعبیر ہے وہ آپ کے علم میں آ گئی ہے، لیکن غلط تعبیر بیان کرنے سے کیا یہ وقوع پذیر ہو جاتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. جو قسمت میں آپ کے لکھا ہے وہ صرف ایک آدمی کے بتانے سے یا کہنے سے وقوع پذیر نہیں ہوتا، وہ آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کی پیدائش سے پہلے. تو خواب کی تعبیر کے سلسلے میں اور یہ کہنا کہ عورتوں سے خواب کی تعبیر نہیں لی جائے گی، وہ بھی یہ گفتگو محل نظر ہے. یہ گفتگو محل نظر ہے. کیوں؟ کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عالمہ، بڑی مفتیاں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، خواب کی تعبیر بھی بیان کرتی ہیں. اور بلکہ اس ویڈیو میں بھی یہی تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک سائل آتی ہیں اور خواب کی تعبیر پوچھتی ہیں، حضرت عائشہ خواب کی تعبیر ان کو بیان کر دیتی ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک تو یہ کہ خواب کی تعبیر اگر غلط بیان کر دی ہے تو وقوع پذیر ہو جائے گی، اور کسی نے اگر غلط خواب کی تعبیر بیان کر دی ہے تو آپ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی آدمی نے اگر یہ کہہ دیا کہ یہ غلط اس خواب کی غلط تعبیر ہے اور وہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ وقوع پذیر نہیں ہونے والا. آپ کی قسمت کا حال آپ کی پیدائش سے پہلے لکھا جا چکا ہے. اور یہ بشارتیں ہیں، یہ خوشخبریاں ہیں. یہ ہمارے چینل پر آپ جب خواب کی تعبیر ہم سے پوچھتے ہیں نا تو رومانہ بھی اس کا حتی المقدور کوشش یہ کرتی ہیں کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لائی جا سکے. کتنی خواتین ہیں، کتنے خواب کے دیکھنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی خواب کی تعبیر جو آپ کے چینل پر بیان ہوئی ہے ہمارے ہم گمان میں بھی نہیں تھی. ایک بہن ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی دیوار کا نچلا حصہ وہ متاثر ہو رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے یا کچھ دیوار کمزور پڑ گئی ہے. تو رومانہ نے اس کی تعبیر بیان کری کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جسم کے نچلے حصے میں اللہ نہ کرے کہ کوئی بیماری ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے. اور ایسا ہی ہوا. اس خاتون نے کہا کہ ہاں میں مسلسل میرا جو جسم کا نچلا حصہ ہے اس حصے میں مجھے شدید میں تکالیف سے گزر رہی تھی. تو یہ بہرحال یہ جو بار بار اس طرح کی جو ویڈیوز لوگ بھیجتے ہیں یوٹیوب اور یا یوتھ کلب، یہ بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دین کی خدمت لے. اور جو علماء ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا وہ بھی جو کہہ رہے ہیں بس کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں بھی تحقیقی اگر گفتگو کی جائے
تو میرے پاس کئی لوگوں کے فون آتے ہیں کہ لوگ آپ کی ویڈیو میں جب سعودی عرب کے کبار علماء ہیں اور ان کے فتاویٰ دیکھتے ہیں تو جو فتوے وہاں پر پاکستان اور انڈیا میں دیے گئے ہیں ان کے بالکل برعکس ہم پاتے ہیں. تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو تحقیق کرنی چاہیے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تحقیق کرنی چاہیے. اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے تو کسی ایسے عالم سے جو آپ جس پر اعتماد کرتے ہوں اس پر بھروسہ کر کے اس کی تحقیق کو اپنا لیں. لیکن یہ کہنا کہ جناب میں تحقیق تو نہیں کروں گا، بس جو لوگ بتا دیں گے اسی پر عمل کروں گا، یہ درست طریقہ نہیں ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. عورتوں کے بارے میں، خواب کے بارے میں خاص طور پر بالکل آپ اپنے سوالوں کے جوابات بھی عورتوں سے لے سکتے ہیں اور خواب کی تعبیر بھی. کیا عورتیں یہ جنہوں نے مجھے یہ وائس میسج بھیجا ہے، جب میں نے ان کو کہا کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہے کہ تو یہ کہنے لگی کہ میں نے بھی ایک عورت کے 5,000 ڈبو دیے. وہ بیچارے وہ جو کال آج کل ٹریک وہ کرتے ہیں نا، اسکیم، آپ کو میسج کریں گے آپ 5,000 روپے دے دیجئے، پھر 5,000 کے بعد 17,000 دے دیجئے اور یہ سارے کے سارے لون میں جمع ہو کر آپ کو مل جائیں گے اور آپ کا لون سینکشن کر دیا گیا ہے، بینک نے آپ کو جناب مبارک ہو وغیرہ وغیرہ. یہ جھوٹے لوگ آپ کی جیبوں پر اس کے پیسے غائب، خلاص 5,000 روپے لے کے وہ رفو چکر ہو گیا. اور یہ میں نے کہا، یہ کہتی ہے ہاں واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ عورت کا مقل ہوتی ہے. یہ عورتوں کے ساتھ تو 5,000 کا معاملہ ہوا ہے ہمارے یہاں. تو میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں جو کہ 50، بلکہ ایک صاحب کو تو ہمارے بلڈنگ کے سامنے اس کے سونے کی دکان تھی، واللہ یہیں پر سامنے، اس کو کنگال کر دیا تھا. تو مرد بھی بیوقوف ہوتے ہیں، عورتیں بھی. ایسا نہیں ہے کہ عورتیں، اب یہ کہنا کہ عورتیں بیوقوف ہوتی ہیں، یہ درست نہیں ہے. عورت ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، محدثہ، حدیث بیان کرنے والی بھی ہیں اور قرآن اور سنت کی خدمت کرنے والی بھی ہیں. اب یہ کہنا کہ عورتیں ہی جناب ہر چیز میں عورتوں کے پیچھے پڑا جائے اور عورتیں ایسی اور ویسی، یہ درست نہیں ہے. جہاں جو غلطیاں مردوں سے ہو سکتی ہیں وہ غلطیاں عورتوں سے بھی ہو سکتی ہیں. اور مرد کوئی دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں کہ انہیں جناب وہ عقل کل بنے ہوئے پھر رہے ہوں اور ان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہو. ہمارے آفس میں بھی کئی لوگ تھے، مجھے بھی خود کتنی مرتبہ کال پر میری ایک وہ ریکارڈنگ آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے اس شخص کو میں نے پکڑا تھا. اور اس کے علاوہ بھی ایک اور ریکارڈنگ میں سنواؤں گا آپ کو اگر مجھے موقع ملا. لیکن یہ درست نہیں ہے. خواب کی تعبیر ہو، علم حاصل کرنا ہو. علم حاصل کرنے کے لیے شیخ ابن باز وغیرہ یہاں کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عورت کو علم دے بھی سکتے ہیں اور اس سے علم حاصل بھی کر سکتے ہیں. امید وضاحت ہو گئی ہوگی.